بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد. نزول قرآن مجید کا نزول کس طریقے سے قرآن مجید نازل ہوا ہے، نزول کی کیا صورت رہی ہے، نزول کی کیا کیفیت رہی ہے، تو آپ سب جانتے ہیں کہ بعثت کے بعد سے مسلسل مختلف ضرورتوں کے تحت احتیاج کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں جتنی آیتوں کی ضرورت ہوتی تھی اللہ اتنی آیتیں بھیجتا تھا، نازل کرتا تھا. بعثت سے لے کر کے نبی کریم کی وفات تک ٹھیک مسلسل آیتوں کا نزول ہوتا رہا ہے. 23 سال جو رسول خدا کی نبوت اور رسالت کی زندگی ہے، ٹھیک ہے، ان 23 سالوں میں تھوڑی تھوڑی کر کے آیتیں نازل ہوتی رہی. جہاں جتنی آیتوں کی ضرورت ہوتی تھی وہاں اللہ اتنی آیتیں بھیجتا تھا. یہ جو قرآن مجید ہے انہی آیتوں کا اور سوروں کا مجموعہ ہے. 23 سال میں اللہ کے رسول پر جو آیتیں اور جو سورہ نازل ہوئے ہیں اسی کے مجموعے کو قرآن کہا جاتا ہے. کہیں ایک آیت نازل ہوتی تھی، کہیں چند آیتیں نازل ہو جاتی تھی، کبھی کبھی سورہ نازل ہو جاتا تھا. نبی کریم کی حیات اور زندگی میں جو حالات پیش آتے تھے، جو مناسبتیں ہوتی تھیں مشکلات کو دور کرنے کے لیے، یا قوم جب کوئی سوال کرتی تھی تو اس سوال کا جواب دینے کے لیے کچھ آیتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی تھیں. نزول کے اعتبار سے قرآن اور دوسری آسمانی کتابوں میں ایک بنیادی فرق ہے. نزول کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ تمام آسمانی کتابیں دفعی نازل ہوئی ہیں اور قرآن مجید تدریجی نازل ہوا ہے. یعنی قرآن کے علاوہ جو دوسری آسمانی کتابیں ہیں جیسے توریت، زبور، انجیل، یہ کتابیں مکمل طور پر پوری ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں. ایک ساتھ یہ ساری کتابیں نازل کی گئی ہیں، سمجھ رہے ہیں، ابتدا سے انتہا تک ایک ہی وقت میں. قرآن مجید کا نزول دفعی نہیں ہے بلکہ نزول تدریجی ہے. تو دوسری آسمانی کتابوں میں اور قرآنوں میں نزول کے اعتبار سے ایک فرق یہ ہے کہ تمام آسمانی کتابوں کا نزول دفعی ہے. تمام آسمانی کتابیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں، پورا مجموعہ اس کا نازل ہوا ہے، ٹھیک. لیکن قرآن مجید کا جو نزول ہے وہ تدریجی ہے، سمجھ رہے، تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے تحت جتنی آیتوں کی ضرورت ہوتی تھی یا جو سوال کیا جاتا تھا اس سوال کا جو جواب ہوتا تھا، جواب کے لیے جتنی آیتیں درکار ہوتی تھی اتنی نازل ہوتی تھی. اب یہی نزول تدریجی جو قرآن کا ہے یہ کفار و مشرکین کے لیے انکار کا بہانہ بن گیا، کیونکہ اس سے پہلے کی جتنی آسمانی کتابیں تھیں سب دفعی نازل ہوئی تھی. قرآن جب تدریجاً نازل ہو رہا تھا تو کفار و مشرکین کو بہانہ مل گیا اس کتاب کے انکار کرنے کا. لہٰذا ان لوگوں نے سوال کھڑا کر دیا، کہنے لگے کہ بھائی اگر یہ اللہ کی کتاب ہے جو جس کو آپ وحی کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے، اس کا پیغام ہے، تو یہ ایک ساتھ کیوں نہیں نازل ہوئی؟ کتاب ہی دینی تھی اللہ کو، کتاب ہی نازل کرنی تھی، تو پوری کتاب ایک مرتبہ دے دیتا، جیسے توریت دیا، زبور دیا، انجیل دیا، سمجھ رہے ہیں. تو اللہ نے اس سوال کا جواب دیا، کہا کہ قرآن کو تدریجاً نازل کرنے کا سبب اور اس کی وجہ
یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے پیغمبر کے دل کو سکون عطا کریں. ایک مرتبہ کتاب دے دیں گے وحی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک، رابطہ ختم ہو جائے گا. یا مثلاً ہو سکتا ہے کہ خاص موقع پر اللہ جبرائیل امین کو بھیج کر کے کوئی پیغام دے. اور پیغام بھی کہنے کا مطلب ہے جب کتاب نازل ہو گئی تو اب کون سا پیغام رہ جائے گا. بالفرض اگر مان بھی لیں کہ اگر پیغام کی ضرورت پڑی بھی تو دے گا تو کبھی کبھی. اور ایسے کیا ہے، ایک رابطہ بنا رہے گا، ایک سلسلہ جاری رہے گا. میں اپنی طرف سے جبرائیل امین کو بھیجتا رہوں گا. جبرائیل امین کا آیتیں لے کر نبی کے پاس جانا یہ نبی کے دل کے سکون کا سبب بنے گا. نبی کریم کو دلداری میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مسلسل اپنا پیغام جبرائیل امین کے ذریعے سے بھیج رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو کفار مشرکین نے جو اعتراض کیا ہے وہ یہ ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 32، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ یہ کہنے لگے کہ یہ پورا قرآن ایک ہی مرتبہ نازل کیوں نہیں ہو گیا. اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس کتاب کو مکمل طور پہ ایک بار نازل ہو جانا چاہیے تھا. تو اللہ نے مشرکین کے اس اعتراض کے جواب میں نزول تدریجی کا فلسفہ بتاتے ہوئے سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 میں کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، ایسا ہم نے اس وجہ سے کیا ہے تاکہ آپ کے دل کو سکون و اطمینان عطا کر سکیں. اور بجائے یہ کہ ہم پورا قرآن ایک بار نازل کرتے، ہم اسے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے. یا دوسرے مقام پر قرآن کے تدریجی ہونے کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے. سورہ اسراء آیت نمبر 106، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْتٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. ہم نے قرآن کو جز جز بنا کر کے نازل کیا، تھوڑا تھوڑا نازل کیا تاکہ لوگوں کے سامنے آپ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے رہیں. یہ ایک انسانی ذہنیت کے مطابق بھی ہے، انسانی فطرت کے مطابق بھی ہے. انسان تھوڑی تھوڑی چیز کو آسانی سے سہولت سے یاد کر لیتا ہے، اس کو سمجھ لیتا ہے. پوری کتاب ایک مرتبہ نازل ہو جاتی تو پوری کتاب کو ایک ساتھ سمجھنا مشکل ہوتا. تھوڑا تھوڑا اسی لیے نازل کیا گیا تاکہ یہ تھوڑی تھوڑی آیتیں پڑھ کر سنائی جائیں لوگوں کو اور لوگ اسے آسانی سے یاد کر سکیں. تو قرآن کی آیات کی روشنی میں قرآن مجید کے نزول کے تدریجی ہونے کا فلسفہ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کو یہ احساس رہے کہ اللہ کی مخصوص عنایت ہر وقت ان کے شامل حال ہے. جب بھی خدا کے کسی پیغام کی ضرورت ہوتی ہے، جب بھی خدا کوئی ایسا موقع دیکھتا ہے کہ جہاں اسے اپنا پیغام بھیجنا چاہیے تو وہ فوراً اپنا پیغام بھیجتا ہے. اس کے ذریعے سے رسول خدا اور دوسرے مسلمانوں کو کیا ہے خدا کی خاص توجہ کا احساس ہوتا ہے. اللہ کے ساتھ ان کا ہر لمحہ رابطہ برقرار ہے. تاریخ گواہ ہے کہ بہت سے نازک حالات میں آیتوں کا نزول رسول کی دلجوئی کا سبب بن جاتا تھا. اب تاریخ اٹھا کر کے جا کے دیکھیں، بہت سارے ایسے مواقع تھے، بہت سارے ایسے حالات تھے کہ جب اللہ کی جانب سے آیتیں نازل ہوئی ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے تو نبی کریم کے اندر جو بے قراری تھی، تھوڑی سی بے چینی تھی، تھوڑا سا اضطراب تھا. سمجھ رہے ہیں؟ الہی پیغام ملتے ہی، آیتوں کا نزول ہوتے ہی وجود پیغمبر سے وہ اضطراب ختم ہو گیا، وہ پریشانی دور ہو گئی، دلجوئی کا سبب بنی، دل مطمئن ہو گیا.
یہ تو نزول قرآن کے بارے میں بتایا تھا. اب یہاں سے درس شروع ہوگا آپ کا نزول کا آغاز. اس میں پورا بتائیں گے آپ سے کہ قرآن مجید کب اس کی ابتدا ہوئی ہے، اس کا نزول کب شروع ہوا ہے، کب سے قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا ہے، پہلی آیت کون سی نازل ہوئی ہے، اور کب نزول کا سلسلہ ختم ہوا ہے، اور آخری آیت کون سی ہے. پہلی آیت کون سی نازل ہوئی، پہلا مکمل سورہ کون سا نازل ہوا، ایسے ہی آخری کون سی آیت ہے، آخری مکمل کون سا سورہ ہے، اس کے اوپر بحث کی جائے گی. ٹھیک، چلیں یہاں پر جلدی سے پڑھ دیتے ہیں تھوڑا سا. چلیں، قرآن مجید نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ قرآن مجید کا آغاز ماہ مبارک رمضان میں ہوا ہے. آیت کے مطابق شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. یا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہاں مہینہ کہا گیا ہے، یہاں باقاعدہ لیلۃ القدر کہا گیا. لیلۃ القدر کس مہینے میں ہے؟ لیلۃ القدر کا تعلق ماہ رمضان سے ہے. لہذا دونوں آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کا نزول ماہ مبارک رمضان میں ہوا ہے. اب یہ جو جس شب قدر جس کو کہا گیا ہے، جس میں قرآن مجید کے نزول کو بیان کیا گیا ہے، اس شب قدر کے بارے میں بڑا اختلاف ہے. شیعوں کے نزدیک شب قدر ماہ مبارک رمضان کی 19ویں، 21ویں اور 23ویں ہے. 3 شبوں کو شب قدر مانتے ہیں، 19ویں، 21ویں، 23ویں، جس میں سے 23ویں زیادہ مشہور ہے. شیخ کلینی کی روایت یہاں پر حسان ابن مہران سے نقل کی ہے. کہتے ہیں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے حسان ابن مہران نے سوال کیا، پوچھا کہ مولا یہ بتائیں کہ 19ویں شب میں انسانوں سے متعلق مسائل مقدر ہوتے ہیں. امام نے فرمایا، پوچھا کہ مثلا کہ شب قدر میں کیا ہوتا ہے، تو امام نے فرمایا کہ 19ویں کی شب میں انسانوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں. انسان کے لیے پورے سال جو کچھ معین اور مقرر کرنا رہتا ہے، اللہ اسی رات میں معین اور مقرر کرتا ہے. اس کے بعد 21ویں کی رات میں حتمی فیصلہ لے لیا جاتا ہے، معین کر دیا جاتا ہے کہ اب یہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اور 23ویں رات میں اس پر مہر لگ جاتی ہے. جب سال یہی ہونے والا ہے جو کچھ ہوگا. کس بندے کی زندگی میں سال بھر میں کیا کیا ہونے والے ہیں، یہ 19 کو طے کیا جاتا ہے اور 21 کو معین کر دیا جاتا ہے اور پھر 23 کو مہر لگ جاتی ہے. شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا فیصلہ ہے کہ ماہ رمضان کی 23ویں رات شب قدر ہے. ٹھیک، ابھی تک جو آپ نے پڑھا ہے، ٹھیک، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قرآن مجید مکمل ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا ہے. اب سوال ایک ہوگا جو ابتدا میں پڑھا اور جو ابھی پڑھا. ابتدا میں کہا تھا کہ قرآن مجید تدریجاً نازل ہوا ہے، آیت آیت کر کے، تھوڑا تھوڑا جز جز کر کے نازل ہوا ہے. اور پھر ابھی کہہ رہے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں پورا قرآن نازل ہوا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا دونوں باتوں میں تضاد ہے یا دونوں باتوں میں سازگاری اور دونوں باتیں قابل جمع ہیں؟ کیا کریں گے؟ تدریجی صحیح ہے یا دفعی صحیح ہے؟ کون سا قول صحیح ہے؟ دونوں قرآن کا نزول دونوں طریقے سے ہوا ہے، قابل جمع ہے.
ماہ مبارک رمضان میں ایک مرتبہ قلب پیغمبر پر پورا قرآن نازل ہوا، اور پھر 23 سال میں وہی جو ماہ مبارک رمضان میں پورا قرآن نازل ہوا تھا وہی پھر بصورت تدریجی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا. یہ سے